یہ فرمائیے گا کہ آج جو مشترکہ اعلامیہ آیا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 5 سینئر ترین جج صاحبان سپریم کورٹ کے کیس فکسنگ سو موٹو کے حوالے سے بینچ فارمولیشن کے حوالے سے جو ہے فیصلہ کریں اور مزید بھی کچھ ترامیم جو ہیں وہ سجیسٹ کی گئی ہیں، تو یہ کیا جو کل فیصلہ آیا ہے اس کے رد عمل میں یہ مطالبہ سامنے آ گیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے دس از دا رائٹ ٹائم فار اٹ ایون اف دی ڈیمانڈ از رائٹ؟ یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم فار اٹ اور یہ ہو جائے گا اس ٹائم پہ؟ فار دی ریزن یہ سیاسی جماعتیں ہیں نا جی، یہ احتشام سو جاتی ہیں، جب ان کو دھچکا لگتا ہے نا تو اس وقت یہ ان کو ٹھوکر لگتی ہے، یہ جہاد کی بات یہ ہے کہ ہم وی آر کلیمرنگ فار آل بار ایسوسیشن بار کاؤنسل سنس لاسٹ 15 years 20 years they are clamoring for all this کہ آپ ایک ایسا کرائٹیریا بناؤ کہ یہ چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں۔ ہم نے 184(3) کے حوالے سے ہماری وہ سو موٹو بھی آتا ہے، ڈائریکٹ انٹرٹینمنٹ بھی آتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے لیے رول سٹرکچر کرو، کیا سو موٹا ہونا چاہیے، بینچ کیسے بننے چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن کوئی نہیں بولتا۔ ہم نے اس موجودہ حالات میں اسی طرح ہم کہتے ہیں 184(3) کی اپیل ہونی چاہیے کہ ایک فار آل ٹائم ٹو کم کسی بھی پارٹی کی فیٹ فیل ہو جاتی ہے سو موٹو میں یا 184(3) میں تو اس کا رائٹ آف اپیل بھی نہیں رہتا۔ اس لیے دس از دی رائٹ ٹائم کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جیسے لا ریفارمز آرڈیننس ہے 1972 کا کہ وہ فائل کریں، وہ اپنا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے رائٹ آف اپیل ایک کامن لیٹیگینٹ کے لیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے، اور وہ بینچ بڑا ہونا چاہیے ان ججز سے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ریویو کا ہمارا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ ریویو کے لیے فائل کرتے ہیں تو میکسیمم آپ آخر جج کو کر لیں، ریسٹ آف دی ججز شوڈ بی ادرس بینچ میں، اور وکیل کو تبدیل کرنا یہ بھی لٹیگنٹ کا آرٹیکل 10 کے حوالے سے رائٹ ہے، لیکن آپ اس کو نہیں انٹرٹین کرتے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی تکلیف سے بات ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ ساری چیزوں کو کیٹر کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ آپ یہ جوڈیشل ریفارم کریں، قاضی فائز عیسیٰ کے ریویو، جو کیوریٹو ریویو، جو تمام آپ کی فارمر حکومت کے تمام جو اکابرین تھے جنہوں نے فائل کیا، انہوں نے کہا موٹیویٹ یہ غلط تھا، چودھری وہ فواز نے کہا، تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ آپ کیوں یہ میننگ دیر بھائی کہ یہ ساری چیزیں سائڈ سے ہوتی جاتی ہیں اور آپ میرٹ کو قتل عام کرتے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ سارا اعلامیہ دیا، اور کل کے جوڈیشل کمیشن میں ہم نے حکومت سے بھی یہ اپیل کیا کہ آپ خدا را میرٹ کی بات کریں، پرنسپل آف سینیارٹی کو ایڈہیر کریں، اور یہ ساری چیزوں کو خون صاحب یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں میرا خیال ہے تقریباً ساری باتوں سے ایک وکیل کی حیثیت سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کرنا آپ لوگوں نے نہیں ہے، یہ وکلا کمیونٹی تو صرف ایک ریفارم کی بات کر سکتی ہے نا، یہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ میں جو گورنمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ یہ ریفارم، سپریم کورٹ باقاعدہ طور پر ایک ادارہ ہے اور بڑا مضبوط طاقتور ادارہ ہے، اور ایک ادارہ ورسس another institution، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کا جو پارلیمنٹ ہے اس میں اتنی جان ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے، چیف جسٹس کے حوالے سے یہ والے ریفارمز کر جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، چیف جسٹس صاحب کا اس میں کوئی ایگو کا مسئلہ ہے، چیف جسٹس صاحب کے کچھ پاور کلپ ہو رہے ہیں، بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آر جج، چیف جسٹس کو سرٹن ایڈمنسٹریٹو پاورز ایڈیشنل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ چیف جسٹس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس نے ایک فیصلہ جو کرنا ہے بحیثیت جج آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، اسی طرح کسی جج نے جو فیصلہ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، نہ اس کی اختیارات کم ہو سکتے ہیں آئین کے حوالے سے نہ قانون کے حوالے سے۔ اگر
ایڈمنسٹریٹو اور ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کے اختیارات کا معاملہ نہیں ہے، وہ ریگولیشن کا اور ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے. اور دوسرا یہ ہے پبلک پرسیپشن کو ٹھیک رکھنے کا معاملہ ہے. ان میں دم ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ایک حکومت چلی گئی، دوسری چلی گئی، تیسری چلی گئی، جو پہلے تھے وہ بھی چلے گئے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کو 200 سال جینا ہے، انہوں نے مرنا نہیں ہے کسی نے بھی. ہم نے اور آپ نے رہنا ہے. وی آر پیرشیبل، وی شوڈ کنٹریبیوٹ ٹوورڈ پروسپیرٹی. ہم آیتیں بہت پڑھتے ہیں، وظیفے بہت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو نیکی کی باتیں بہت سناتے ہیں، اپنی نمازوں کے حوالے سے بہت کرتے ہیں. تو بات ہم جب کرتے ہیں اس میں مجھے سمجھ نہیں آتا، ہمارے لیے سچ بولنا بھی مشکل ہو جاتا.